الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما یا ایھا النبی، اے میرے پیارے پیغمبر، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے، ولا تطع الکافرین، اور نہ مانیے کافروں کی بات، والمنافقین، اور منافقوں کی بات، ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکیما، حکمت والا ہے، واتبع، آپ تابعداری کرتے رہیے، ما یوحی الیک، جو وحی کی گئی آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے رہے ہو خبیرا، خبردار ہے، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کیجئے اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا، کارساز، ما جعل اللہ، نہیں رکھے اللہ نے، لرجل، کسی مرد کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، سینے میں، وما جعل ازواجکم، نہیں بنایا اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو، تظاہرون، جن کو تم ماں بہن کہہ دیتے ہو، منہن، ان بیویوں میں سے، امہاتکم، تمہاری مائیں، وما جعل ادعیاءکم، اور نہیں بنایا اللہ نے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارا حقیقی بیٹا، ذالکم قولکم، یہ تمہاری باتیں تو ہیں، بافواہکم، منہ سے، واللہ یقول الحق، اللہ کہتا ہے سچ بات، وہو یہدی السبیل، اللہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی، ادعوہم، بلاؤ ان کو، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، یہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، پس اگر تمہیں معلوم نہ ہو، آباءہم، ان کے آبا و اجداد، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تم پر گناہ، فیما، اس وقت، اخطأتم بہ، تم غلطی کر چکے ہو، ولیکن ما تعمدت، لیکن جان بوجھ کے کیا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، پھر گناہ ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ سورت کا نام سورت احزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب گروہ کو کہتے ہیں، کفار کے مختلف قسم کے گروہ مسلمانوں کے خلاف جمع ہو کے آئے، تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ جو جنگ لڑی، اس جنگ کا نام ہے جنگ احزاب، سورت کا نام ہے سورت احزاب۔ احزاب کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو، بہت سے مل کے گروہ کافروں کے آئے تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورت احزاب ہے، اور اس میں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس جنگ کا نام جنگ خندق بھی ہے۔ جنگ خندق اس لیے ہے، خندق مسلمانوں نے کھودی تھی کہ ایک بار کافر مسلمانوں پہ حملہ نہ کرے، ایک بار حملہ کرتے ہیں تو پھر مسئلہ بنتا ہے، تو جب ایک بار حملہ نہیں کر سکیں گے، تھوڑے تھوڑے ہو کے آئیں گے، تو ہم بھی اپنا کام پورا کر لیں گے۔ یہ ایسی صورت ہے سورت احزاب کہ دنیاوی تعلیم میں بھی اس کو نصاب میں رکھا گیا ہے، اور بہت سے طلباء اس کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکولوں میں بھی، کالجوں میں بھی، اور پھر اس کے امتحان بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس سورت کی سے پہلے سورت سجدہ ذکر فرمائی، اور سورت سجدہ کے آخر میں اللہ کریم نے فرمایا، میرے حبیب فَآرِزْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ، کفار سے آپ اعراض کریں، ان کی معاشروں میں، باتوں میں نہ آئیں، اور انتظار کریں اللہ کرتا ہے ان کے ساتھ کیا ہے۔
اور اس صورت کی پھر ابتدا میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب لا تطع الکافرین والمنافقین، کافر ایمان چھپانے والے ہیں، منافق بھی ایمان کو ظاہر بظاہر کرتے ہیں، حقیقت میں ان کا بھی ایمان نہیں، تو ان کی باتوں کو نہ مانیں، آپ اپنا ایمان سنبھال کے رکھیں۔ میں نے جو آپ کو دولت دی ہے یہ دولت بہت بڑی دولت ہے، اس کو آپ سنبھالیں۔ یہ ایمان خراب کدھر ہوتا ہے؟ یا کفار کی محفلوں میں جاؤ تو خراب ہوتا ہے، یا منافقوں کی محفلوں میں جاؤ تو خراب ہوتا ہے۔ ان دونوں سے بچ بچ کے رہو تو ایمان تمہارا سنبھالا ہوا ہوگا۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے پیغمبر، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ نبی تو ڈرتا ہی اللہ سے، اتنے لمبے لمبے سجدے کیے کہ سوچ میں پڑ گئی مخلوق، اتنا لمبا سجدہ نبی علیہ السلام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کے بخشے بخشائے پیغمبر ہیں۔ تو کہنے لگے میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں، اتنا کوئی اور اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اور شکر اللہ کا اس طرح ادا کرتا ہوں کہ اتنے لمبے لمبے سجدے کرتا ہوں کہ اللہ نے بڑا احسان کیا میرے اوپر۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے پیغمبر، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ تو اللہ کہہ تو رہا ہے، نبی کو سنا رہا ہے اپنے بندوں کو، امتیوں کو، کہ اللہ سے ڈرتے رہا ہے۔ شکر ہے، مزہ ہے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو۔ پہلا حکم کیا دیا؟ اللہ سے ڈرو۔ ڈرو گے کہ نہیں ڈرو گے؟ قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ توحیدی ہوتا ہے۔ 10ویں پارے میں لکھا ہے واللہ احق ان تخشى، بار بار آ رہا ہے۔ تو اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ مخلوق سے پھر نہیں ڈرتے۔ جو اللہ سے ڈرتا نہیں وہ سب سے ڈرتا ہے، مخلوق سے ڈرتا ہے۔ جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ بے ایمان ہوتا ہے، ایماندار نہیں ہوتا۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ جو چیزوں سے ڈرتا ہے نا، یوں سمجھو اس کا اللہ میں ایمان نہیں۔ ایمان اسی کو تو نہیں کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس بن گیا نا، اس لا الہ الا اللہ کا مصداق بھی تو ہو نا، کہ میری زندگی کا مالک اللہ، میری موت کا مالک اللہ، میرے نفع کا مالک اللہ، مجھے مارنے والا اللہ، مجھے ذلیل کرنے والا اللہ۔ ہر نفع نقصان میں جب میرا اللہ ہے تو پھر ڈرنا بھی کس سے ہے جی؟ اتنی بڑی ولی تو پیچھے رہ گئے، اتنی بڑی نیک، اتنے بڑے حبیب اللہ کی، جو نبیوں کو نماز پڑھائے، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ اور اللہ ان کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے نا وہ گناہ نہیں کرتا، وہ پھر گناہ کی جگہ تلاش کرتا ہے، آخر کہتا ہے جگہ ہی ایسی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پہ جا رہے ہیں، دو مسافر بھی ساتھ ہیں۔ بکری والے کو کیا کہا؟ آپ بکریاں مجھے دے دیں، ایک بکری مجھے دے دیں، ہم نے کھانا نہیں کھایا تو ہم کھانا کھا لیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اس بکریاں چرانے والے لڑکے نے کہا بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو مزدور ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ گشت کرتے تھے، ایمان دیکھنا چاہتے تھے، تو کہا بچے آپ کو پیسے دے دیں گے، پیسے آپ کے ہو جائیں گے، بکری ہماری ہو جائے گی، مالک کو کہہ دینا گڑیا نے کھا لیا۔ تو جنگلوں میں یہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ قصدن کہہ رہے تھے، تجربہ لگاتے کہ دیکھو میری رعایا میں لوگ کیسے ہیں۔ تو اس بکریاں چرانے والے کا، آج کل تو بکریاں چرانے والے کیا مسجدوں میں بیٹھی ہوں کو مسئلہ نہیں آتا، تو بکریاں چرانے والا شخص کیا کہتا ہے؟ ساری عمر انشاءاللہ ارادہ کرو ایسے بنیں گے انشاءاللہ۔ کہنے لگی اے مسافر، مسافر کا احترام کرنا فرض ہے، آپ کا کھانا کھلانا، آپ کو کھانا کھلانا میرے ذمہ فرض ہے، لیکن میں عاجز ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، کر کچھ نہیں سکتا۔ پیسے آپ سے لے لوں، پیسے مجھے مل جائیں، بکری آپ کو دے دوں، آپ بکری کھا لیں، آپ کا اکرام ہو جائے، تو مالک کو میں کہہ دوں گا بھیڑیا نے کھا لیا ہے۔ تو جب مر کے اللہ کے پاس جائیں گے تو این اللہ، اللہ کو کیا جواب دیں؟ بکری آپ کھا لیں، پیسے میں لے لوں، مالک کو بہانہ کر لوں، اور جو مالک یوم الدین ہے اس کے سامنے کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے واقعی تو اللہ سے ڈر رہا ہے بس۔ اور پھر جب اپنی ڈیوٹی پہ ہوتے تھے تو کہتے تھے نوجوان نے میرا ایمان تازہ کر دیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو کیا جواب دیا؟ تو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور علماء نے لکھا ہے اللہ سے ڈرنا ایسے ہے نا جیسے آپ کانٹے دار چیز سے گزرتے ہیں تو کپڑوں کو بچاتے ہیں کانٹا نہ لگ جائے،
ایسے گناہوں کی محفلوں سے گزرو تو اپنے آپ کو بچاؤ. جب گناہوں سے بچاؤ گے تو یہ اللہ کا ڈر ہے. سارا دن گراؤنڈ میں کھیلتا ہے، کہتے ہیں اللہ سے ڈر رہا ہوں، نماز کی توفیق نہیں مل رہی، تو وہ کیا ڈر ہے؟ وہ تو دھوکہ باز ہے. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تطع الکافرین، کافروں کی نہ ماننا. والمنافقین، اور منافقوں کی نہ ماننا. اگر کافروں منافقوں کی مانو گے، اصل دولت جو اندر ہے وہ لے لیں گے. دوڑ کے آئے اللہ کے حبیب، جی ہم نے مسجد بنانی ہے اور آپ افتتاح کریں. نبی علیہ السلام تو بات سن کے خوش ہو گئے. بولو غیب کون جانتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا میں سفر پہ ہوں، واپس آؤں گا تو پہلے آپ کے پاس پہنچوں گا. مسجد کی افتتاح ہو رہی ہے تو دعا میں نے کرنی. تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام آئیں گے تو سارے مسلمان صحابہ بھی آ جائیں گے، افتتاح مسجد کی ہوگی. اور حقیقت میں ہماری نیت میں ہے کہ باہر کے لوگوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، کفار کے لیے اڈا بن جائے گا. یہاں سے مدینے کے مسلمانوں کا ہم نقصان دیں گے، صحابہ کو تکلیفیں دیں گے. کفار کا یہ ارادہ کہ اڈا بن جائے، اور بظاہر کہہ رہے تھے مسجد ہو جائے، اور حقیقت کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے. رب ذوالجلال نے جبریل بھیجا، اور میرے حبیب مسجد نبوی اور مسجد قباء یہ مسجدیں ہوں تو بات بنے. انہوں نے تو مسجد بنائی ہے مسجد زرار، یہ مسجد نہیں ہے. آپ مسجد کی افتتاح نہ کریں، جو کام انہوں نے کیا ہے اس کو بھی آپ ختم کروا دیں. اب دیکھو نا، یہ اگر مسجد کا نام دے دیں تب بھی ان کی اطاعت نہ کریں. یہ مسجد کی کیا اسلام کے خیر خواہ نہیں ہے. ولا تطع الکافرین، ان کافروں کی نہ مانے. والمنافقین، منافقوں کی نہ مانے. کیوں اللہ؟ ان اللہ کان علیما حکیما، میں اللہ علم والا ہوں، سینوں کی جانتا ہوں، اور حکیما حکمت والا ہوں. جو میں کہہ رہا ہوں میری مانو. تو کس کی مانو گے جی؟ اللہ کی. علیما، علم والا ہے، وہ اندر کی جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے. کچھ نے ہجرت کی مکے سے مدینے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے مکے سے مدینے ہجرت کی ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی. تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ ومن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ، اس کی ہجرت ہوگی. ومن کان ہجرتہ الی الدنیا او امرأۃ، یا عورت کے پیچھے آ گیا فیتزوجھا، وہ دنیا کا حاصل کر لے گا، نکاح کر لے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا. بات تو یہ ہے. علیم علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے اللہ. یا علیم یا حکیم یا علی یا عظیم، چار لفظ ہیں. یا علیم یا حکیم یا علی یا عظیم. اس کے ساتھ جو دعا کرو گے انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ قبول فرمائے گا. واتبع، آپ تابعداری کریں. ما یوحا الیکا، جو آپ کی طرف وحی کی گئی. من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. قرآن کتنی بڑی کتاب ہے جس کو آپ نے کھولا ہوا ہے، دوسرا تو نہیں ہے نا، وہی ہے نا. تو اللہ اپنے حبیب کو بھی کہہ رہے ہیں اسی کی تابعداری کریں، اس میں بڑی شان ہے. معاشرے کو نہ دیکھیں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو تم عمل کرتے ہو اللہ خبیرا، خبردار ہے. اوپر کہا علیما حکیما، نیچے کہا خبیرا، خبردار ہے. یا لطیفا بخلقہ، یا علیما بخلقہ، یا خبیرا بخلقہ، تین لفظ بنتے ہیں. بزرگ لکھتا ہے انمول خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے. اس کو پڑھا کریں اللہ دعائیں قبول فرمائے گا. یا لطیفا بخلقہ، یا علیما بخلقہ، یا خبیرا بخلقہ، اللہ کے نام ہے. اور ساتھ کیا ہے؟ قلتم بھی یا لطیف یا علیم یا خبیر، اے لطیف علیم خبیر میرے اوپر رحم فرما. دعا مزید وظائف بتا رہا ہوں. منافقوں کی بھی اطاعت نہ کریں، کفروں سے بھی بچیں. تو سیاست ہے، ملا ہے، معاشرہ ہے، کیا کریں؟ پھر تو کام نہیں چلے گا، غم شادیاں بھی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وتوکل علی اللہ، جب مجھے مان کے چلو گے تو یہ سارے تمہارے محتاج ہوں گے، تمہارے کام میں اللہ خود کروں گا. وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کریں. یہ نہ سوچیں پھر معاشرے کا کیا ہوگا، محلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے کام بنانے والا. تیری شادی کا مسئلہ بھی اللہ حل کرے گا، تیری ممی کا مسئلہ بھی اللہ حل کرے گا، تیری مالداری کا مسئلہ بھی اللہ حل کرے گا، بشرطے کہ تو اللہ والا بنا. بس دوسری آیت سنو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا اس سے گناہ نہ ہو جائے، ہر کفر سے بچے گا، ہر منافق سے بچے گا، ایمان اپنا بچائے گا. اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ یجعل لہ مخرجا، ہر مشکل میں اس کے لیے راہ نکال دوں گا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. ایک شخص تھا تو اس نے کہا میرے دو دل ہیں، تو میری آپ بات سنتے نہیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایک ہی، اس کی بات سنتے ہیں. ایک مسئلہ سمجھو، اس کا اللہ نے رد کیا.
معاشرے میں دوسرا قول کیا تھا، دوسری بات کیا تھی، دوسری رسم کیا تھی؟ آمنے سامنے کہہ دیتا خاوند کہ تو میری ماں بہن ہے، بس وہ کہتے بس ماں بہن بن کی طلاق ہی کر سے نکالو۔ ماں بہن کہہ دینا بیوی کو، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ معاشرے میں مشہور تھا کہ جو خاوند اپنی بیوی کو کہہ دے تو میری ماں بہن ہے، تو ایک ان کا رواج یہ بنا ہوا تھا، بس عورت کو پھر نکالنا پڑتا۔ دو خامیاں ہو گئی۔ تیسری خامی کیا تھی؟ ایک آدمی کہہ دیتا کسی کو، او بیٹے کیا دے، اگر بیٹا ہی کہہ دیتا کسی کو تو وہ اس کا حقیقی بیٹا بن جاتا۔ معاشرہ کہتا بس تیرا حقیقی بیٹا ہے، وراثت میں حقدار ہے، بھائی تو نے کیوں کہا؟ اب اپنا بنگلہ اس کو دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو لڑائی ہو جاتی۔ اور چوتھی بات کیا تھی؟ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا یہ ہمارے بزرگ ہیں، تو کہتے ہیں ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ جس سفارش کر کے ہمیں بچائیں گے۔ چار رواج تھے، چاروں کی اللہ نے رد کر دی۔ کیسے؟ ایک کہتا تھا میرے دو دل ہیں، اللہ نے کہا کسی انسان کے میں نے دو دل بنائی نہیں، جب میں نے بنائی نہیں تھی کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کو بھی ختم کر دو۔ جو اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ دے، کہتے پھر گھر سے نکالو، طلاق ہو گئی۔ میں کہتا ہوں ماں نہیں بنتی، جب ماں بنتی نہیں تو طلاق ایسی نہیں ہوئی۔ تیسرے شخص نے کیا کہا کہ کسی کو کہہ دو بیٹا ہے تو بیٹا بن گیا، نہیں، بیٹا وہی ہوتا ہے جو ماں کے بطن سے پیدا ہو، جو حقیقی باپ کا بیٹا ہو، بیٹا اسی کو کہتے ہیں۔ کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا نہیں بنتا، کہنے سے باتیں نہیں ہوتی، حقیقت سے باتیں ہوتی ہیں۔ اس خرابی کو بھی اللہ نے دور کر دیا۔ تو جس طرح مانتے ہو کہ دو دل نہیں ہیں، جس طرح مانتے ہو کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، جس طرح مانتے ہو کہ کہنے سے، بیوی کو کہنے سے ماں نہیں بنتی، تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا، اس کو بھی مان لو کہ کوئی آپ کو یہ کہے ہم جو کچھ بھی کریں بزرگ چھوڑا لیں گے، یہ کبھی چھوڑا نہیں سکتے۔ جو آخری بات ہے نا اس کو بہت دباتے ہیں، تو رب ذوالجلال کو سمجھانے کا انداز دیکھو نا، اللہ نے تمہید کیسے پکڑی۔ دو دل اگر میں نے نہیں بنائے اور یہ مانتے ہیں، اور میں نے بیوی کہنے سے بیوی کو ماں نہیں بنایا، اس کو بھی تو یہ مانتے ہیں، اور منہ بولے بیٹے کو میں نے حقیقی بیٹا نہیں بنایا، اس کو بھی یہ مانتے ہیں۔ اگر یہ تینوں باتیں غلط ہیں تو چوتھی بھی غلط ہے کہ بزرگ اللہ سے چھوڑا لیں گے، کوئی بھی اللہ سے چھوڑا، اللہ اسی بندے کو چھوڑے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا اور ایمان لے کے آئے گا۔ ایمان بغیر بچ نہیں سکتا۔ ترجمہ سنو، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، نہیں بنایا اللہ نے کسی مرد کے لیے دو دل، فی جوفی سینے میں، کسی کے سینے میں، جسم میں دو دل اللہ نے۔ یہ جو کہہ رہا ہے میرے دو دل ہیں اور میں ایک کو سمجھ رکھتا ہوں، ایک میں ایک اور محبت رکھتا ہوں، میری بات مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو، وہ زیادہ عقلمند نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ کسی مرد کے، کسی انسان کے میں نے دو دل نہیں بنائے۔ دو دل ہوتے تو پھر بادشاہ بھی دو ہوتے۔ پاکستان کے بادشاہ دو ہیں، ایک ہی بادشاہ ہے، کیوں؟ نظام چلانے کے لیے ایک ہونا ضروری ہے۔ دل ہمارا اگر دو ہوتے تو ایک میں نفرت ہوتی ہے، ایک میں محبت ہوتی ہے، دو چیزیں جمع تو نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ نے اسی سے اپنی توحید بھی چلائی۔ پورے بدن کو سنبھالنے کے لیے ایک دل میں نے دیا، تو ساری کائنات کو سنبھالنے کے لیے بھی ایک معبود تمہیں دیا۔ جس طرح دل دو نہیں ہو سکتی، معبود بھی دو نہیں ہو سکتے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، وہ کہتے ہیں کس کے دو دل ہیں، میں کہتا ہوں کسی انسان کے، کسی مرد کے، کسی کے لیے میں نے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ یہ جو رواج میں بات چل رہی ہے اس کو بھی ختم کر لو، رسم مٹاؤ، ٹھیک ہے جی مٹائیں گے۔ دوسرا مسئلہ، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، نہیں بنایا اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو، تظاہرون جن کو تم ماں بہن کہہ دیتی ہو، ان بیویوں میں سے امہاتکم تمہاری مائیں، جن کو تم ماں بہن کہہ دیتی ہو وہ تمہاری مائیں بنتی نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے منہ بولے بیٹے، ابناءکم، میں نے حقیقی بیٹا اس کو نہیں بنایا، کہنے سے بیٹا نہیں بنتا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں، واللہ یقول الحق، اللہ سچ بات کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ بھی ہدایت کا راہ سیدھا وہی دکھاتا ہے۔ ادعوکم، پکارو ان کو، بلاؤ ان کو، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام پر۔ کوئی لڑکا بیٹھا ہے تو مجھے اس کے باپ کا نام پتہ ہے تو میں کہتا ہوں
عبداللہ بن علم زید ادھر آ جاؤ، تو نام کے ساتھ پکارتا ہوں، باپ کا نام معلوم، اور اگر نام معلوم نہ ہو تو یوں کہوں گا بھائی تو میرے دوست، اس طرح پکارتا۔ تو اللہ کریم نے ہمیں تعلیم دے دی، ادعوہم، بلاؤ، لآبائہم، باپوں کے نام پر، وہ اقسط عند اللہ، یہ انصاف کی بات ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم، اگر باپ کا نام تمہیں معلوم نہیں ان کا باپ کون ہے تو پھر کہہ دو فإخوانکم فی الدین، وہ تمہارے بھائی ہیں تو بھائی کہہ کے پکارو، وموالیکم، تمہارے دوست ہیں تو دوست کہہ کے پکارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، تو میں نے کہا نا رسم تو کیا چل رہی تھی کہ جو کسی کو بیٹا کہہ دے پھر وراثت دینا پڑتا۔ زید رضی اللہ جوان ہوئے، ان کی شادی نبی علیہ السلام نے کرا دی، جب شادی کی تو وہ زینب اور زید کا مسئلہ حل نہ ہوا، خوش نہ ہوئے، کچھ دن کے بعد زید نے طلاق دے دی۔ جب طلاق دی تو زینب لڑکی اچھی تھی اور بڑی حیادار اور بااخلاق تھی، نبی علیہ السلام نے کیا اللہ نے وحی بھیجی کہ میں نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب زینب جو زید کی بیوی تھی، زید کے طلاق دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، ہماری ماں بن گئی۔ معاشرے میں پہلے سے رسم چل رہی تھی جو کسی کو بیٹا کہتے ہیں بیٹا بن جاتا ہے، تو مشہوری کیا ہوگی؟ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ یہ نکاح کر رہے ہیں، یہ تو جائز ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں نا، بہو کے ساتھ، یہ میرا حقیقی بیٹا تو نہیں ہے، یہ تو میں نے اس کو صرف بیٹا کہہ دیا، تو کہنے سے بیٹے تو نہیں بنتے۔ حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ سسر نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن معاشرے میں بات خراب ہوگی۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، پہلے جو تم سے خطا ہو چکی ہے، کسی کو بیٹا کہہ دیا ہے، اس میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جان بوجھ کے دل کے ارادے سے کسی کو اپنا بیٹا کہو گے، نام بھی پتہ ہے، باپ کا بھی پتہ ہے، اور پھر بھی کہو گے میرا بیٹا ہے، تو یہ گناہ ہوگا۔ اس طرح نہ کہو بلکہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ایک مسئلہ درمیان میں سمجھ لو، ایک یوں کہنا خاوند کا اپنی بیوی کو کہ میری ماں بہن ہے، اس طرح رواج تھا، جب وہ ماں بہن کہہ دیتا تو پھر محلے کے لوگ کہتے بھائی گھر سے نکالو اس کو۔ اس رسم کو اللہ مٹا رہا ہے۔ اس مسئلے کو ہم اس طرح سمجھتا، ایک آدمی ہے کہتا ہے تو میری ماں بہن کی طرح ہے، یہ طرح والی بات نہیں آ رہی، کظہر امی، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، بیوی کو کہتے ہیں۔ جب طرح والی بات آئی نا تو پھر شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے اب معاشرہ نہیں ہے، اب اس کا اپنا جو بھی جملہ ہے، اب بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی، اب بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی، اب بیوی والے حقوق سے ادا نہیں کر سکتا۔ اچھا اللہ کیا کریں گے؟ اس نے جملہ بڑا سخت بولا ہے، یہ گناہگار ہے، یہ مجرم ہے، اب سزا کیا ہے کہ یہ بیوی اس پہ حرام ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے دور میں کسی نے ایسا کہا تو چونکہ معاشرے میں تو ویسی بھی ایسی بات مشہور تھی کہ حرام ہو گئی، تو نبی علیہ السلام کے پاس عورت دوڑ کے آئی، اللہ کے حبیب میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے خاوند نے کہہ دیا ہے تو میری ماں بہن کی طرح ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی قانون بنانے والا نہیں ہوں، اللہ سے رابطہ تو بھی کر، اللہ سے رابطہ میں بھی کرتا ہوں، کوئی نیا مسئلہ آیا تو بتاؤں گا۔ وہ بھی جا کے روڑ کر دعا کرنے لگی۔ نبی علیہ السلام نے بھی اللہ سے رابطہ کیا، اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا اور یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے کہ میرے خاوند نے مجھے ماں بہن کہہ دیا ہے۔ اب یہ عورت اپنے خاوند پر طلاق یعنی حرام تو ہو گئی کیونکہ اس نے اپنی ماں بہن کہہ دیا اور ایسا سمجھ لیا۔ اب ایک ہی حل ہے، غلام آزاد کرے، یا غلام کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر یہ بھی نہیں کرتا تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، جب 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، غلام آزاد کرے تب بھی بیوی حلال ہو جائے گی، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے تب بھی بیوی حلال ہو جائے گی، اور یا 60 آدمیوں کو کھانا کھلائے تب بھی بیوی حلال ہوگی۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کرتا تو بیوی حرام کے حرام ٹھہرے گی۔ تو رواج میں صرف یوں کہنا کہ تم میری ماں بہن ہے، یہ جملہ ذرا ٹھیک نہیں تھا، اور اس سے بنتا بھی کچھ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، کہنا نہیں چاہیے، اس سے بیوی حرام نہیں ہوتا۔ میں یہ کہہ دوں تم میری ماں بہن سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں یوں کہہ دو تم میری ماں بہن کی طرح ہے، جیسے وہ حرام ایسے تو حرام، پھر یہ زہار بنتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔
اللہ میرے بیٹھنا قبول و منظور فرما. اے اللہ قرآن کے احکامات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رواج جتنے بھی ہیں ہمارے رواجوں کو بھی اللہ یا اللہ شریعت کے مطابق فرما. ہماری نیتوں کو قرآن حدیث کے مطابق فرما. بیماریوں کو یا اللہ ختم فرما. بے روزگاروں کو شرعی روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. ہم سب کے لیے نجات کا بخشش کا ذریعہ بنا. قرآن کو سمجھنے والا ہم سب کو بنا. قرآن کو سمجھانے والا ہم سب کو بنا. قرآن کے ذریعے ہمارے مسائل حل فرما. قرآن کے ذریعے ہماری خدمتیں قبول فرما. قرآن کے ذریعے ہمارے معاشرے کو درست فرما. اس قرآن کے اس درس کو پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. شہادت اور مغفرت کا ذریعہ بنا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.